جی السلام علیکم ناظرین، جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ محمد ارسلان لون آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج تحریک انصاف ایک احتجاج کر رہی ہے، تو جڑواں شہروں کو، راولپنڈی، اسلام آباد کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے، سیل کیا گیا ہے۔ گنڈا پور صاحب اس احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں، جو کہ کے پی کے سے ایک بڑا قافلہ لے کر اس ٹائم راولپنڈی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راجہ کفیل صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ آج کے جو احتجاج ہے، راج صاحب اس حوالے سے بتائیے گا کیا اپنا علی مین گنڈا پور صاحب کو راولپنڈی کی حدود میں داخل ہونے دیا جائے گا کہ نہیں؟ بہت شکریہ ارسلان صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے جو لیاقت باغ میں جلسہ ہونا تھا، اس کو جلسے کو تبدیل کر کے احتجاج میں انہوں نے تبدیل کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے، اور جلسے میں کیونکہ حکومت رکاوٹ ڈالتی ہے، راستے روکے جاتے ہیں، تو لہٰذا جو ہمارا کارکن جدھر ہوگا وہ راولپنڈی پہنچے گا، اسلام آباد پہنچے گا، تو ہم جلسے کی بجائے ہم احتجاج کریں گے۔ اب اس اعلان کے بعد جو یعنی رات سے جو راولپنڈی اسلام آباد کی انتظامیہ ہے، ایک تو کل جو یعنی حکومت پنجاب ہے، انہوں نے راولپنڈی ڈویژن کے تینوں اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر کے راولپنڈی، چکوال اور جو اٹک ہے، اس میں یعنی جلسے جلوسوں پر، ریلیوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے بعد سے جو ان تینوں اضلاع میں رینجرز تعینات کر دی گئی تھی، اور پولیس کے ساتھ ساتھ کہ کہیں کو یعنی ناخوشگوار واقعہ یعنی پیش نہ ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ آج جو جو شہر ہیں راولپنڈی اسلام آباد پہ، ایک تو ارسلان صاحب کو راولپنڈی اور اسلام آباد میں تمام جتنے داخلی راستے تھے، ان کو اسلام آباد کی انتظامیہ نے، پولیس نے بڑے بڑے کنٹینر لگا کر بند کر دیا۔ اور یہ پہلا موقع ہے جو اسلام آباد سے باہر نکلے کے راستے ہیں، یعنی جو اسلام آباد سے آؤٹ گوئنگ، اگر آپ نے میری میں جانا ہے، آپ نے کوٹی ستیاں جانا ہے، یا باہر کہیں بھی جانا آپ نے، تو وہ سارے راستے بھی، آؤٹ گوئنگ راستے بھی انہوں نے یعنی کنٹینر لگا کر جو بند کر دیے تھے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو جو آزاد کشمیر سے آنے والے قافلوں کو میری ایکسپریس وے پہ انٹری نہیں ہونے دیا جا رہا، یعنی میری ایکسپریس وے کو میری سے بند کر دیا گیا جگہ جگہ سے۔ اس طرح کے ساتھ میری ایکسپریس وے کو 2-3 یعنی جگہوں سے بند ہے، پھر جہاں باراکو سے بند ہے، یعنی باراکو سے پھر فیض آباد کے درمیان 2 راستوں سے بند ہے، یعنی جو ہم اس کا یعنی وہ کشمیر چوک میں بھی یعنی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ پھر جو فیض آباد چوک ہے، فیض آباد کو بند کر دیا گیا۔ اس طرح سے کھنہ پول ہے، یہ یعنی اوٹی چوک ہے، یعنی جتنے وہ راستے ہیں جو ادر یعنی شہروں سے راولپنڈی میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کنٹینر لگا کر بند ہو گئے۔ ویسے میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا سنگجانی میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، اسی طرح راستے بند کیے گئے جڑواں شہروں کے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی ایک کامیاب شو کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو راستے ایک طرف بند ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف پاور شو بھی ہو جاتا ہے، تو راستے بند کرنے کا تو حکومت کو فائدہ نہیں ہوتا، الٹا جو شہری ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں آنے جانے میں۔ تو اس حوالے سے کیا؟ میں آج جب میں صبح یعنی وہ گھر سے آفس کے نکلا، تو جب میں کھنہ پل پہنچا تو ظاہر ہے یہ پہلا موقع ہے کہ نیچے سے بھی راستہ بند کیا ہوا تھا، یعنی اوپر کا راستہ بند تھا، نیچے بند ہے، اور سب بڑی تعداد میں لوگوں، سینکڑوں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ بہت مطلب پریشانی میں تھے، کسی نے ہاسپٹل جانا تھا، کسی نے ایئرپورٹ جانا تھا۔ ابھی جس بندے کی فلائٹ تھی صبح اگر جب 12-1 بجے کی، تو وہ مسئلہ بن گیا، تو اسٹک ہو گیا کھنہ پل۔ تو بہت افسوس کا بات یہ ہے کہ جلسہ احتجاج ہو رہا ہے میری روڈ پہ، تو آپ نے سارے کا سارا اسلام آباد کو بند کر دیا۔ راج صاحب کیا وجہ ہے، کیوں اتنا خوف؟ قیدی نمبر 804 جو عمران خان صاحب ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، باقی لیڈرشپ اس ٹائم یہ باہر احتجاج کرتی ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ دیکھو نا، بات یہ کوئی یعنی قیدی نمبر 804 یا عمران خان کی بات نہیں ہے، حکومت کی بات، لیکن افسوس اس سے متاثر کون ہوتا ہے؟ یعنی سیاست تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، سیاست تو حکومت کر رہی ہے، لیکن جو عام شخص ہے جس نے آج راولپنڈی اسلام آباد میں رہنے والا آدمی ہے، جس کی آج سارا کام کا آج سارا راولپنڈی اسلام آباد آپ نے بند کر کے رکھ دیا، وہ حکومت تو یہ کرے۔ ابھی میں جب سن رہا تھا وزیر اطلاعات کو کہ سارا اسلام آباد کھلا ہوا ہے، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی آپ نے سارا اسلام آباد بند کر کے عوام کو آپ نے تکلیف دے کر تمام راستے آپ نے بند کر کے ہاسپٹل لوگ نہیں جا سکتے ہیں، آپ نے روزمرہ کا اس وقت جو راولپنڈی اسلام آباد کے تمام راستے بند ہیں، اور کوئی شخص اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے سنگجانی میں جلسہ کیا پی ٹی آئی نے، اس کے بعد آپ نے لاہور میں جلسہ کر دیا، اور ابھی آپ دوبارہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا جلسوں سے میرا سوال ہے، کیا ان جلسوں سے عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا۔ اگر اتنے جلسوں میں ہوتا، اگر آئے روزانہ جلسے بھی کریں، کیا عمران خان صاحب کو نہیں آئیں گے؟ ان کے معاملات عدالتوں کے ساتھ ہیں، تو جب تک عمران خان صاحب اپنی سیاست میں لچک نہیں دکھائیں گے، ایک طرف تو پہلے انہوں نے اعلان کیا
کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کروں گا، حکومت سے مذاکرات سے انکاری ہو گئے۔ اب جب پہلے تو وہ کہنے لگا میں اسٹیبلشمنٹ سے صرف مذاکرات کروں گا، حکومت والوں سے حکومت سے انکاری کیا، ابھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات سے انکاری ہیں۔ ایک طرف جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ اپنے اب وہ لچک نہیں دکھا رہے ہیں، جب وہ لچک نہیں دکھا رہے ہیں تو ان کو ان کے رہائی کے جو معاملات ہیں، ان کو جیل سے باہر آنے کے معاملات ہیں، وہ سارے ڈڈ لا کا شکار ہیں۔ تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس ڈڈ لا کو توڑیں، اور وہ ایک تو ان کے جو عدالت کے معاملات ہیں، پھر کوئی ایک راستہ نکلے۔ میں حکومت کو بھی کہوں گا کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں ایک آئی ہیں، اگر آپ عمران خان صاحب کو اسی طرح کے ساتھ آپ اگر اس طرح حکومت بھی اگر ہٹ درمی کہے گی، اگر عمران خان صاحب بھی ہٹ درمی کہیں گے تو پھر متاثر کون ہوگا؟ پاکستان کے عوام متاثر ہوں گے، پاکستان ریاست پاکستان یعنی جانا اس میں جب متاثر ہوگی، اور اس کسی کی بھلائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی اس سے نکلیں، اپنی پالیسی میں یو ٹرن لائیں، اور تاکہ پاکستان آگے آئے، بہتری آئے، تاکہ ہم یہ جو یعنی اس میں انتشار کی سیاست ہے، لڑائی جھگڑوں کی سیاست نکلیں اور معاملات زندگی آگے بڑھ سکیں۔ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا رائے صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ دنوں پہلے جلسے کو کیوں تبدیل کیا ہے احتجاج میں؟ جیسے اس کے پیچھے کیا عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ جو لیاقت باغ انہوں نے اعلان کیا، تو لیاقت باغ ظاہر ہے یعنی لوگ تو آ نہیں سکتے تھے، گاڑیوں کی اجازت نہیں تھی، تو خان صاحب نے اپنی حکمت عملی تبدیل کیا کہ ہم احتجاج کریں، یعنی ہم پھر یعنی اس میں سے ہم نے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً تبدیل کیا۔ حالانکہ ان کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے تو ظاہر ہے اپنی جو ان کی جو متجر پارٹی کی جو ان کے یعنی لوگ ہیں، کوئی ان کو اعتماد میں لے کر کوئی ایک فیصلہ کرنا چاہیے۔ ابھی تک دیکھو 3-4 دنوں سے یا یعنی گزشتہ 2 ہفتوں سے جو عمران خان صاحب کے سیاسی فیصلے ان سے جو وہ جیل کے اندر سے فیصلے جاری کریں، اور ان کے جو پارٹی لیڈرشپ ہے جو باہر بیٹھی ہے، ان کی پالیسی میں فقدان ہے، ان میں آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل کوئی اور بیان دے رہا ہے، شام کو خان صاحب اس بیان کی تردید کر دیتے ہیں، ان کا سیکرٹری اطلاعات کوئی اور بیان دے رہا ہوتا ہے، شام کو خان صاحب کا بیان کو اور آ جاتا ہے۔ اس سے خود خان صاحب کو کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، ان کی پارٹی کے لیے نقصان۔ ابھی دیکھا نا، انہوں نے رؤف حسن جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کو ہٹا کر تو انہوں نے شیخ یعنی جب وقاص کو سیکرٹری اطلاعات میں کر دیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ عمر ایوب جو سیکرٹری جنرل تھے ان کو ہٹا کر تو انہوں نے سلمان اکرم اور راجہ کو جو سیکرٹری جنرل جو نامزد کر دیا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جو خان صاحب کی مسلسل جیل کی وجہ سے جو پارٹی پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو پارٹی کے معاملات بہت اچھے طریقے سے چلیں گے، ان کی جماعت کو بھی فائدہ ہوگا، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، کے پی کے حکومت کی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ ابھی جو پچھلے 5 سال میں جو حکومت تھی کے پی کے میں، ابھی ان کو پھر ان کو جب دوبارہ حکومت مل گئی ہے، تو عمران خان صاحب کو باہر آ کر وہ توجہ دینی چاہیے سیاسی معاملات پہ، تاکہ اس میں سے ان کے کارکنوں کا پھیلاؤ، ان کی جماعت کی اس میں جو بہتری آئی، وہ سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہے یہ متاثر ہونے سے بچائیں۔ تو راز صاحب، یہ ابھی جموں کشمیر کی اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے، تو ہم ناظرین کو بتاتے چلیں اس ٹائم جو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈا پور صاحب وہ ہزاروں کارکنوں کے ساتھ راولپنڈی کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ راولپنڈی کی حدود میں اب سے کچھ ہی دیر بعد ان کا قافلہ داخل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو دیکھنا ہے، کیونکہ راولپنڈی ڈویژن میں اس ٹائم دفاع 144 نافذ ہے، رینجرز طلب ہے، پولیس اس ٹائم بھاری نفری تعینات ہے مختلف مقامات پر، تو دیکھنا یہ ہوگا۔ کل میں حامد میر صاحب شیلنگ ہو رہی ہے جی ارسلان صاحب، اس وقت یہ ہے کہ جو شیلنگ کے بھی اطلاعات آئی ہیں، یعنی جو ایریا میں جہاں سے کے پی کے جو مطلب قافلے ہیں، کے پی کے کا قافلے جو پنڈی کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کو انٹر ہونے نہیں دیا جا رہا، اس کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ میرا ایک بڑا اہم کوسچن ہے یہاں پہ، علی مین گنڈا پور صاحب اس ٹائم تحریک انصاف میں واحد شخصیت ہیں جو کہ سسٹم کے اندر ہیں، جن کے حکومت کے ساتھ بھی رابطے رہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے رہتے ہیں۔ میں کل حامد میر صاحب کو سن رہا تھا، وہ ایک صحافی کو انٹرویو دے رہے تھے، وہ حامد میر صاحب بتا رہے تھے کہ علی مین گنڈا پور صاحب وقفے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتے رہتے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ تو آج کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب یہ قیادت کر رہے ہیں احتجاج کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا علی مین گنڈا پور راولپنڈی میں داخل ہو سکیں گے؟ ان کا استقبال کیا پھولوں کی پتیوں سے نشاور کر کے ہوگا یا ڈنڈے سوٹے شیلنگ کی مار بٹائی سے ہوگا؟ اگر تو علی امین گنڈا پور کو پنجاب میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے ان کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے پہ، ظاہر ہے وہ اپنے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں، اگر وہ روکتے دیکھنا ارسلان صاحب، اگر تو علی امین گنڈا پور کو روکا جاتا ہے پنجاب کی انٹری پوائنٹ پہ تو ذرا تصادم ہوگا، یعنی تصادم ہوگا نا پنجاب پولیس کے درمیان، اور وہ جو ان کے اپنے کارکن ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس سیکورٹی فورسز بھی ہیں،
تصادم ہو. اگر اس تصادم میں کوئی نقصان ہو جائے, خدا نہ کرے ایسا ہو, خدا نہ کرے ایسا ہو, اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے پھر یہ نقصان پاکستان کو ہوگا, پھر ریاست پاکستان اس کی قیمت چکائے گی. بالکل. اب یہ پاکستان میں پہلے سے سیاسی کشیدگی ہے, پہلے ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں. یعنی جو سیاسی تناؤ ہے پاکستان کی سیاست میں, یہ پہلے خطرناک شکل اختیار کرتا جائے. ہم عدم یعنی جار برداشت کی وجہ سے ہمارے جو سیاستدانوں کے درمیان, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس وقت کوئی رابطے نہیں ہے. جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطے نہیں ہیں اور ایسے موقع پر ایک وزیر اعلیٰ کو دوسرے صوبے میں داخل ہونے سے روکا جائے گا, اگر وہاں کو اس طرح کے ساتھ اس طرح مازرائی ہوتی ہے, وہاں کو تصادم ہوتا ہے, اس تصادم کا پھر برا اثر پڑے گا کے پی کے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی گزشتہ یعنی ایک ماہ سے جو کچھ کے پی کے حالات ہیں, وہاں جو امن امان کی صورت ہے, یعنی کے پی کے میں پہلے سے امن امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, دہشت گردی کے مطلب یکے بعد دیگر حملے ہو رہے ہیں. اگر ایسے حالات میں یعنی دو صوبوں کے درمیان اگر جو اختلافات ہوں گے تو اس سے ظاہر ہے ایک صوبائیزم کو اس کو تقویت ملے گی, اس سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے گا, اور اس سے پی ٹی آئی کی سیاست کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو وہاں پشاور میں ہی وہاں کسی اپنے حدود میں احتجاج کرنا چاہیے تھا نا. آپ کا احتجاج نے آپ نے احتجاج کو مطلب ریکارڈ ہی کرانا ہے. ضروری ہے کہ آپ نے آ کر یہاں لیاقت باغ میں اپنے احتجاج کو یعنی ریکارڈ کرائیں, اور اگر اس دوران کو نقصان ہوتا ہے ظاہر اس سے عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا. کشیدگی کی بات کی ہے, اس ٹائم مشرقی وسطیٰ کی بھی کوئی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اسرائیل حملے میں حزب اللہ کے سربراہ شہید ہو چکے ہیں, اسرائیل نے دعویٰ کیا. دیکھیں آج یہ کل سے یعنی کل جو اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا, یعنی فضائی حملہ کیا اس نے, اس فضائی حملے میں رات کو اسرائیل نے اعلان کیا تھا, اسرائیل کے جو یعنی سیکورٹی فورسز نے, کہ ہم نے جو حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ ان کو ہم نے شہید کر دیا, اور ان میں 3 اعلیٰ کمانڈر بھی ہیں اور ان کے اہل خانہ بھی ہیں. تو رات سے ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے, لیکن حزب اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کل شام سے جو حسن نصر اللہ ہے ان کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ابھی یہ جو اعلان کیا ہے یا جو اسرائیل نے جو دعویٰ کیا ہے, اس میں ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. نہ اس کی تصدیق لبنان کی حکومت نے کی ہے, نہ حزب اللہ نے کی ہے. لیکن اگر یہ واقع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ ہے ایک بہت بڑی جنگ میں, یعنی بہت بڑی جنگ میں آئے گا. اور کل جو اسرائیل کے وزیر اعظم نے UN جنرل اسمبلی سے خطاب کیا, اس خطاب کے دوران ان کا جو یعنی ان کی جو گفتگو تھی وہ بھی دھمکی تھی پورے امن کے لیے, پورے ملت اسلامیہ کے لیے, نہ صرف یعنی ملت اسلامیہ بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے جو اسرائیل ہے یہ خطرہ بنتا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سلامتی کونسل کو, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو, اسرائیل کی حکومت کو جو انہوں نے اب تک UN کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے اس کی باز پرس ہونی چاہیے, اس کو خطاب کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا. بجائے اس کے باز پرس ہو, یعنی بجائے اس کے خلاف تحقیقات ہوں, یعنی جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے گزشتہ 1 سال سے, تو جو کہ انسانی بربریت کا شکار غزہ ہے, اس کے دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی آج تک یعنی جو انسانی تاریخ ہے, جو کچھ گزشتہ 1 سال سے اسرائیل نے غزہ میں کیا ہے اس کی اس سے پہلے ماضی میں مثال نہیں ہے. لیکن ابھی حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد یہ ظاہر ہے اس میں ابھی ایران آئے گا, اور ظاہر اس سے حالات بہت یعنی متوجہ خراب ہوں گے. اب وقت آ گیا کہ فوری طور پر مسلم ملت اسلامیہ کا وہ ICC کو آگے آنا چاہیے. اور ابھی کیونکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اجلاس بھی جاری ہے نیو یارک میں, تو جنرل کونسل کو چاہیے کہ مشرق وسطیٰ پہ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام ہو. ایک تو سیز فائر ہو, سیز فائر کے بعد جو اسرائیل ہے وہ اپنے جہاں پالیسی پہ نظر ثانی کرے اور اپنی ہٹ درمی ترک کرے. اگر اسرائیل نے ہٹ درمی اپنی ترک نہ کی, اگر اسی اپنی جارانہ یعنی پالیسیوں کو جاری رکھا, تو مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ چھڑے گی. اس جنگ میں پھر سب کو قیمت چکانی پڑے گی. پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے بچے گا پھر کوئی نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس میں پھر یعنی یہ ہو سکتا ہے پھر تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی تو ظاہر پھر امریکہ بھی نہیں بچے گا, پھر جو اسرائیل کے حامی ہیں برطانیہ ہے, فرانس ہے, وہ بھی نہیں بچیں گے. تو ظاہر اس کا حالات کی یہ ہے کہ دنیا کو بڑی جنگ سے روکا جائے. اس جنگ کو روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ جو فلسطین کا تنازع ہے, فلسطین کا تنازع انسانی بنیادوں پر ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 2 ممالک یعنی اس کا ایک ہی ہے کہ 2 ملک بنے, اور ایک اسرائیل اور مطلب فلسطین, اور یہ بیٹھ کے تو لوگ اس کو تسلیم کریں, اور جو اسرائیل نے جو علاقوں پہ جو قبضہ کیا ہے وہ اپنی فوجوں کو نکالے, تاکہ اس جو تیسری جو عالمی جنگ ہے اس کے خطرات کو روکا جائے. اور اگر یہ فوری طور پر عالمی برادری نے مداخلت نہ کی, اگر تو یہ خطرہ ہے کہ ذرا ایک یعنی بڑی جنگ لگے گی. پھر اگر بڑی جنگ لگے پھر بہت بڑا نقصان ہوگا اس کا. عالمی برادری کا بھی ریاض صاحب دورہ معیار اس میں واضح ہے. تو کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا,
ان کے خطاب کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کے خطاب میں بھی مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین پر بات کی گئی، دیگر اہم ایشوز پر بھی بات کی گئی، ان کے خطاب پر بہت اچھی کیا کمنٹ ایک تو شہباز شریف صاحب نے یعنی جو اپنا یعنی جو پاکستان کا موقف پیش کیا اور کشمیر کے اوپر جو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے 5 اگست کو جو ہندوستان نے اقدام اٹھایا 5 اگست 2019 کا، اور پھر ابھی جو وہاں پر جو یعنی مقبوضہ کشمیر الیکشن ہو رہے ہیں، پلس جو یہ مودی حکومت کی جو مطلب کشمیر کے حوالے سے جو انتاب سندانہ پالیسی اپنا رکھے ہیں، سب کا انہوں نے اس کے اوپر مطلب جب کھل کے جب بات کی ہے. پھر اسی طرح کے ساتھ غزہ میں جو مطلب غزہ کی صورتحال ہے، فلسطین کی صورتحال ہے، وزیر اعظم پاکستان کو جو بات کرنی چاہیے تھی انہوں نے کھل کے بات کی، لیکن مزہ نہیں آیا. جو جیسے عمران خان صاحب نے جا کر خطاب کیا تھا، اور اس طرح کے ساتھ یعنی جو خطاب یعنی جو پرائم منسٹر ایک اسلامی مملکت پاکستان یا 8ویں پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے جس جرات مندی کے ساتھ شہباز شریف کو یعنی مقدمہ پیش کرنا چاہیے کشمیر کا، مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا فلسطین کا، مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا ملت اسلامیہ کا، کو موجودہ حالات میں اس وقت پوری ملت اسلامیہ اس کو خطرات سے دوچار ہے. اس وقت جو ملت اسلامیہ ہے خطرات سے دوچار ہے، جو کچھ کشمیر کے حالات ہیں، جو فلسطین کے حالات ہیں، یا جو کچھ ایران کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ مطلب جہاں شام میں ہو، عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیبیا میں، یعنی پورے اسلام ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہے، خلفشار کا شکار ہے. تو پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے تھا، یعنی کوئی بھی وزیر اعظم ہو. اور آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو جب عمران خان صاحب 2 خطاب کیے یو این سے، تو ان دونوں خطابوں میں پوری دنیا نے اس کو ایکنالج کیا تھا کہ پہلی بار کسی کے پاکستان یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر کسی پاکستان کے حکمران نے اگر کو کھل کر اور یعنی جرات مندی کے ساتھ پوری دنیا میں اگر کوئی پاکستان کا، کشمیر کا، فلسطین کا اگر کوئی مقدمہ پیش کیا تو عمران خان صاحب ہے. لیکن ظاہر ہے یعنی اس طرح سے شہباز شریف ظاہر ہے یعنی کوئی لیڈر تو نہیں ہے. نواز شریف ہاں اگر ان کی جگہ نواز شریف ہوتے تو نواز شریف بہت اچھی طرح گفتگو کرتے، لیکن پھر بھی جو کچھ یعنی شہباز شریف نے یعنی وزیر اعظم کی حیثیت سے یعنی پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے بھرپور طریقے سے پیش کیا. تو آج کے ہم جو ٹاپک ہے اس پر واپس آتے ہیں. راز صاحب اس ٹائم علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں راول پنڈی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی مین گنڈا پور صاحب آج لیاقت باغ تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ اس ٹائم ثوابی سے وہ چلے تھے اور ہزاروں کارکنوں کا ان کے ساتھ یہ قافلہ ہے. تو کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب قیادت کر رہے ہیں آج پھر ایک دفعہ اس تحریک انصاف کے احتجاج کی. تو راز صاحب میرا سوال اچھا دیکھیں ابھی ہم ذرا اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ اس وقت یعنی جو مری سے آنے والے قافلے ہیں، کوٹلی ستیا سے یا اس طرح کے ساتھ یعنی جو جی ٹی روڈ سے قافلے، کیونکہ راستے سارے بند ہیں تو پھر اب لوگوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا. یعنی یہ لوگوں کا یعنی لوگوں میں جوش ہے کہ اس وقت جو یعنی بڑی تعداد میں جو قافلے ہیں، نہ صرف یعنی کے پی کے بلکہ جو پنجاب کے یعنی جو یعنی راول پنڈی اسلام آباد سے جو یعنی مطلب جو قریبی علاقے ہیں اس میں سے بڑی تعداد ارسلان صاحب لوگ ابھی یعنی نکل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں باہر، ابھی لوگ پیدل چل رہے ہیں. تو ظاہر اس کو پھر روکے گا، اور یعنی خطرہ ہے کہ اگر کوئی یعنی تصادم ہو ظاہر پھر یعنی پھر جو نقصان آئے گا. تو میں یہی کہوں گا اسلام آباد کی انتظامیہ کو، راولپنڈی کے لوگ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پرامن احتجاج ہے، تو لوگوں کو احتجاج کا حق دیں. اگر آپ اس کو روکیں گے، تشدد کریں گے، پھر کوئی مطلب ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا. اور یعنی دشمن چاہ رہا ہے یعنی اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، یہ ارسلان صاحب اس بات کے متمل ہی نہیں ہو سکتے. یعنی دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، پاکستان میں یعنی پاکستان جو سیاسی عدم استحکام سے دوچار ہے، یعنی اگر یہ حالات بہتر نہ ہوئے تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان تو عام آدمی کا ہے. اگر جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے یعنی آج جو یعنی ہمارے جو مطلب جتنے بھی ہمارے یعنی پڑوسی ممالک ہیں ان سے پاکستان کی معاشی حالات کا جائزہ لیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. یعنی افغانستان ہم سے آگے جا رہا ہے، انڈیا تو ہم سے بہت آگے ہے. مطلب ہمارے اور دیکھیں جو یعنی سارک کے ممالک ہیں، جس میں جو بنگلہ دیش ہے، باقی تمام ممالک ہیں، یعنی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے آج جو پاکستان کے حالات ہیں، اس وقت جو پاکستان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام سے. یعنی پاکستان میں گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے تمام تر کوشش کے باوجود یعنی جو سیاسی استحکام یہ نہیں آ رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں یعنی اختلافات ہیں، آپس میں ناراضگی ہے.
اب جو نظریاتی اختلافات ہم ان کو ذاتیات پر لے کے آئے ہیں، اور جب آپ ان کو ذاتیات پہ لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے پھر اس میں سے کہ یعنی نہ تو آپ کے سیاست کو فائدہ نہیں ہے، آپ کی جماعت کو فائدہ نہیں ہے، پاکستان کو فائدہ نہیں ہے. اس وقت جو راولپنڈی اسلام آباد کے حالات ہیں ظاہر ہے یہ یعنی کسی طور پر جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اور ہم یہ کہیں گے، حکومت سے بھی کہیں گے، ہم پی ٹی آئی والوں سے بھی کہیں گے کہ یعنی تشدد کو روکا جائے. اگر تشدد ہوگا ظاہر ہے پھر نقصان ہوگا. میں بھی میری ایک حکومت سے بھی اپیل ہے اس پلیٹ فارم سے کہ کیونکہ میں ادھر اسلام آباد میں رہتا ہوں، رستے بند ہونے سے نا شہریوں کو بہت مشکلات ہوتی ہیں. راولپنڈی میں کیونکہ کرکٹ اسٹیڈیم بھی موجود ہے تو یہاں پر انٹرنیشنل میچز ہوتے رہتے ہیں. جب وہ میچز بھی ہوتے ہیں تو رستے بند کر دیے جاتے ہیں. جب روٹس لگتے ہیں ٹیمز کے آنے جانے کے رستے بند کر دیے جاتے ہیں. اس سے قبل ٹی ایل پی بھی فیض آباد میں احتجاج کر رہی تھی تو فیض آباد بند ہونے کی وجہ سے دونوں شہروں کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو میری حکومت سے اپیل ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ اگر اس طرح احتجاج کرتی ہے تو ان سے ایک مذاکرات کر لیں، جگہ طے کر لیں، ٹائم طے کر لیں، ایک جگہ پر ان کو اجازت دے دیں. دفعہ 144 لگانے کی اس طرح سے ہر دفعہ ہر پروٹیسٹ پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے شہریوں کو شدید مشکلات ہوتی ہیں. تعلیمی ادارے بند کر دیے جاتے ہیں جس سے طلباء کا بھی حرج ہوتا ہے تعلیم کا. تو ہماری جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہیں آج کے احتجاج کے حوالے سے تحریک انصاف کے. تو اس ٹائم ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے تو ہم